السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ تمام سے ایک بہت ہی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے حالات اس وقت اتنے نازک چل رہے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی سچائی کو بیان کر رہا ہے تو حکومت ہند اس کو دبانا چاہتی ہے، اس کو دبا دے رہی ہے حکومت ہند۔ اور جو لوگ بھی سچائی کام کو دکھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا حق بات بول رہے ہیں، حکومت ہند اس کو دبانا چاہتی ہے اور آپس میں لڑانا چاہتی ہے، نفرت کو پھیلا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر FIR درج ہوئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا قصور کیا ہے؟ کس بنا پر ان پر FIR درج کیا گیا ہے؟ کیا اسی لیے کہ انہوں نے کانپور والے معاملے پر جو ہنسا ہوا اس کے لیے اس نے آواز اٹھائی؟ جتنے بھی تمام سیکولر پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کے ووٹوں کا استعمال کرتی ہے، جب الیکشن آتے ہیں تو مسلمانوں کا مسیحا بن جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو، میں تمہارا مسیحا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں حق دلانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کی ووٹوں کو تقسیم کر دیتی ہے، بٹوارہ کر دیتی ہے اور مسلمانوں کے ووٹ تو لے لیتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی سیکولر پارٹی، جتنے بھی نام لحاظ کے سیکولر پارٹیاں ہیں، وہ کوئی بھی سامنے نہیں آتی، کھل کر کوئی بھی نہیں بولتی۔ اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی اکھلیش یادو جو ہے، مسلمانوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اتنے سارے مسلمانوں کے ووٹوں سے وہ جیتے، لیکن پھر بھی ان کو ذرہ برابر بھی شرم نام کی کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کچھ بھی ایک شبد بھی بولا ہو۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ کون بولتا ہے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اگر سمویدھان کے دائرے میں رہ کر، اگر نظروں سے نظر ملا کر، اگر BJP حکومت سے اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اور آج ہم مسلمانوں میں کمی یہ ہے کہ آج انہی کو ہم لوگ BJP کے B ٹیم قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے اور یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو ورگلانا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا مسیحا کوئی بنے، مسلمانوں کے نمائندہ کوئی بنے یا مسلمانوں کے لیڈرشپ اس ہندوستان میں پیدا ہو۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی۔ ورنہ آپ بتاؤ، اتنا سارا جو معاملہ ہوا، بابری مسجد کو جو شہید کر دیا گیا، کیا وہ صحیح کیا ان لوگوں نے؟ اتنی پرانی مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ نے وہاں پر کہا کہ اس زمین میں سے 5 ایکڑ زمین دوسری جگہ دیا جائے مسجد بنوانے کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مسجد نہیں تھی تو پھر سپریم کورٹ نے 5 ایکڑ زمین دینے کو کیوں کہا؟ اس کے بعد حجاب والا جو معاملہ آیا، اس پر کسی نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ اگر کسی نے کھولا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کھولا۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، میری بیٹی اگر حجاب پہننا چاہتی ہے تو پہنے، تم اسے نہیں روک سکتے۔ کیا اکھلیش یادو نے اپنا منہ کھولا؟ طلاق کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے، کیا سماجوادی پارٹی یا کانگریس پارٹی یا مایاوتی، کیوں یہ لوگ کیسے بولیں گے؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا وہ نہ بولے گا، وہ نہ شریعت کی حفاظت کرے گا۔ قرآن اسلام پہ جو محمد پہ جو ٹپ مڑیاں ہو رہی ہے، آج نپو شرما اور یہ سب یتی سرسوتی نرسنگھانند جو ہمارے نبی کے خلاف اپشبد بول رہا ہے، اس پر کیوں نہیں کوئی بولتا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب
ہندوستان کے ایک واحد ایسے سچے اور پکے لیڈر ہے، میں پورے یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہندوستان کا کوئی بھی شخص اگر یہ ثابت کر دے کہ وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی کے ایجنٹ ہے یا بی جے پی کے بی ٹیم ہے، بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں زندگی بھر کے لیے اس کی غلامی کروں گا۔ کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کر دے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی کے بی ٹیم ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ آپ لوگ دھوکہ اور فریب میں نہ آئے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر جو ایف آئی آر درج کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ چال ہے بی جے پی کی۔ بی جے پی کی چال کیا ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ یتی سرسوتی نرسنگھا نند کو جو جیل ڈال رہی ہے، اور نوپور شرما اور ایک اور اس کا کیا نام ہے، ان تینوں پر ایف آئی آر جو درج ہوا ہے، تو اس کے وجہ سے بی جے پی کے جتنے بھی کٹر وادی ہندو ہے یہ تمام کے تمام بی جے پی پر ایکشن لے رہے ہیں، اور کمنٹ میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بی جے پی ایسی ہے ویسی ہے۔ اسی کی وجہ سے بی جے پی کھیل کھیلنا چاہتی ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بھی اگر اس میں ساتھ کرتی ہے تو جتنے بھی ہندو لوگ ہیں ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے اور اس کا کام بھی ہو جائے۔ بی جے پی یہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک ہو جائیے، متحد ہو جائیے اور اپنے قائد کو مضبوط کیجیے۔ مولانا کلیم صدیقی کے اوپر اگر کوئی بولتا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بولتے ہیں۔ ہر ایک حق کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے، چاہے حجاب کا معاملہ ہوا، این آر سی، سی اے اے، ایم پی آر، یہ سب جتنا بھی بل پاس ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارے یہاں تک کہ علماء کرام جو ہے یہ لوگ بھی اتنا نہیں بولتے جتنا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سمویدھان کے دائرے میں رہ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو میں اب تمام سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے غلطی کیا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اگر انہیں پھنسایا جا رہا ہے تو مسلمانوں آپ یاد رکھیے، آپ متحد ہو جائیے، ورنہ وقت بہت دور نازک ہو چکا ہے۔ اگر اس وقت آپ عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے تو پھر کل قیامت کے دن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا اور کہے گا کہ تم نے نام لحاظ سیکولر پارٹیوں کو تم نے ووٹ کیوں کیا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق دیا ہے ووٹ دینے کا، یہ کس بنا پر ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں سمجھیے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اچھا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہم انجان بن جائے اور غلط آدمی کو ووٹ کا استعمال کرے، اسی کا سپورٹ کرے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے یہ ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام اکٹھا ہو کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہت میں کھڑے ہو اور ان کے لیے آواز اٹھائے، ورنہ بی جے پی حکومت ان کو پھنسانا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جان مال میں ترقی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔